3 times. 3 اوقات 3 وقت ایسے ہیں جو پردے کے وقت ہیں. ان پردے کے وقتوں میں، ان ننگے وقتوں میں تم کسی کے گھر نہ جایا کرو. اللہ تعالیٰ نے، قرآن کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے جو آداب سکھلائے ہیں کہ کسی کے گھر جاؤ تو پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤ، جب وہ دروازہ کھولے تو سلام کہہ کے اندر جاؤ. وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ 3 وقت ایسے ہیں جو پردے کے وقت ہیں، ان وقتوں میں تم کسی کے گھر نہ جایا کرو. اور وہ 3 وقت پردے کے وقت جو ہیں، جو ننگے وقت اوقات کہلاتے ہیں برہنہ ننگے اوقات، وہ کیا ہیں؟ نماز فجر سے پہلے، پہلا وقت فجر کی نماز سے پہلے تم کسی کے گھر مت جاؤ. بھائی شوہر بیوی ہیں، لیٹے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، آپ کسی کے گھر اس وقت نہیں جائیے. منع کیا ہے فجر کی نماز سے پہلے کسی کے گھر جانے سے. نماز عشاء کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ. 2 وقت ہو گئے. نماز فجر سے پہلے کسی کے گھر مت جاؤ اور عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد وقت جو ہوتا ہے وہ سونے کا وقت ہوتا ہے. ہمارے ہاں عشاء کی نماز کا وقت گلچھرے اڑانے کا وقت ہوتا ہے، کرکٹ کھیلنے کا وقت ہوتا ہے، پوری رات کیرم بورڈ کھیلنے کا وقت ہوتا ہے. اور خاص آپ کے ہاں نہ ہو لیکن بڑے بڑے شہروں میں چلے جاؤ، جیسے ہم لکھنؤ کے ہیں، بمبئی وغیرہ میں چلے جاؤ، دلی، تو وہاں تو بڑا عجیب معاملہ ہے. اور رات دن شروع ہی ہوتا ہے عشاء کے بعد سے. وہاں 2 وقت ہو گئے. نماز فجر سے پہلے کسی کے گھر مت جاؤ، عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ. اور تیسرا پردے کا وقت کیا ہے؟ دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد جب آدمی قیلولہ کرتا ہے. یہ قیلولہ سنت ہے. اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کبھی قیلولہ چھوڑتے نہیں تھے. قیلولہ کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے داہنی کروٹ سے سونا، لیٹ جانا، آرام کرنا. یہ صحت کے لیے بھی ضروری ہے، تندرستی کے لیے بھی ضروری ہے. ہماری بھاگ دوڑ والی زندگی نے آج ہم کو اس سے محروم کر دیا ہے، ورنہ یہ سنت ہے قیلولہ. تو دوپہر میں قیلولے کے وقت تم کسی کے گھر مت جاؤ. تو یہ 3 وقت پردے کے وقت بتائے ہیں، کسی کے گھر ان وقتوں میں نہیں جانا چاہیے. بہت زیادہ ایمرجنسی ہو، ضروری ہو، کسی کی طبیعت خراب ہو، فون کر کے بلا رہا ہو، تو دیکھیں مجبوری میں پھر کچھ کنڈیشنیں بن جاتی ہیں. مجبوری میں پھر اتنی مجبوری کہ جان جا رہی ہو، کوئی چیز نہیں مل رہی ہو، تو ایسی صورت میں تو پھر خنزیر کا، سور کا گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے جان بچانے کے لیے. وہ پھر مجبوری کی ایک کیفیت دوسری ہو جاتی ہے. میں یہاں جو کیفیت بتلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ان 3 اوقات میں کسی کے یہاں نہیں جانا چاہیے. تو یہاں کیا لفظ استعمال ہوا؟ عورت، اور اس کا پلورل عورات. امن ہے عبادت میں. ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا فیوچر کب اچھا ہوگا؟ جب ہم ان کو اچھا پڑھا لیں گے، لکھا لیں گے. نہیں، اچھا پڑھانے اور لکھانے کے بعد بھی بہت سے پڑھے لکھے لوگوں نے اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکالا ہے. امریکہ اور لندن سے ماں باپ نے محنت کر کے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، لیکن جب اپنے بچوں کے لیے بیوی تلاش کر کے لائے اپنی بہو، تو بہو کے بہکاوے میں آ کر اسی لڑکے نے، اسی ڈاکٹر نے اپنی بیوی کی بات مان کر اپنی ماں اور اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں گھر سے باہر نکال کر کہیں اور بھیجا. میری نظروں میں ایسے ڈاکٹر بھی اسی ہندوستان کے اندر موجود ہیں. امن نہیں ہے. بہت زیادہ پڑھائی اور لکھائی کرانے کے بعد بھی امن اور شانتی نہیں ملی ہے. امن اور شانتی اللہ کی عبادت میں ملے گی، اور عبادت بہت وسیع ہے. امن ڈھونڈ ہم کہاں رہے ہیں اور ہے کہاں؟ شاید آپ کو معلوم ہوگا، اور نہ ہو تو اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک آدمی بیچارہ بوڑھا ہے، بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا ہے، نحیف. وہ سورج کی روشنی میں ٹہلتے ہوئے چوراہے پر آ گیا، اور چوراہے پر زمین پر بیٹھ کر ہاتھ سے زمین کو کریدنے لگا، اپنا ہاتھ زمین پر ایسے پھیلانے لگا. کسی نے کہا کہ ارے بابا، زمین پر یہ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا بیٹا،
میری سوئی کھو گئی ہے، میں اس سوئی کو زمین پر ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ بابا تم زمین پر سوئی ڈھونڈ رہے ہو، آپ کی سوئی کھوئی کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ تو گھر کے اندر کھوئی ہے۔ اس آدمی نے پوچھا بابا سوئی کھوئی ہے گھر کے اندر اور ڈھونڈ رہے ہو چوراہے پر، کیوں؟ اس بزرگ نے جواب دیا گھر میں اندھیرا تھا، چوراہے پر روشنی تھی، اس لیے سورج کی روشنی میں سوئی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا سورج کی روشنی اس کو اس کی کھوئی ہوئی سوئی چوراہے پر دے سکتی ہے؟ سوئی کھوئی ہے گھر میں، ڈھونڈ رہا ہے چوراہے پر، نہیں مل سکتی ہے وہ سوئی۔ گھر میں ڈھونڈے تو شاید چراغ جلا کے بھی ڈھونڈے تو ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن سڑک پر ڈھونڈ رہا ہے تو سورج کی روشنی میں بھی نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ سڑک پر کھوئی نہیں ہے۔ ہمارا امن کھویا ہے، ہماری شانتی کھوئی ہوئی ہے، اور ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں دولت میں، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اچھے اور خوبصورت مکانوں کے اندر، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اپنے بچوں کی اچھی پڑھائی کے اندر، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں خوبصورت شادی کریں گے اور بیوی آئے گی تو ہماری زندگی بن جائے گی، ہم اس کے اندر میرے بھائیوں جو امن اور سکون ہمیں عبادت کے اندر ملے گا، ہم ڈھونڈ رہے ان چیزوں میں، وہ نہیں مل سکتا ہے۔ مولانا صاحب بات تو آپ کی صحیح ہے، جب صحیح ہے تو پھر عقل کیوں تسلیم نہیں کرتی ہے اس بات کو؟ کرنا چاہیے۔ جہاں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کا حکم مان کر اپنے ابو کی، اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے تو یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اپنے ماں کی خدمت کر رہا ہے تو یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس بچے کو گروی سے بچانے کے لیے کہ اس بچے کی دعائیں بڑا ہو کر باپ کے حق میں قبول ہوں، اگر وہ یہ چاہتا ہے تو اس بچے کا 7ویں دن عقیقہ کرنا بھی عبادت ہے۔ معاف کیجیے گا، عقیقہ صرف 7ویں ہی دن ہے، کرنے کو تو 14ویں دن اور 21ویں دن بھی آدمی کر لیتا ہے، ورنہ فضیلت صرف 7ویں دن کی ہے۔ 14ویں اور 21ویں دن کی جو روایتیں آتی ہیں وہ سب ضعیف و کمزور ہیں۔ اب اس قرض سے بچنے کے لیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا عقیقہ نہیں کیا تو ہم کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ ہاں بالکل آپ کر سکتے ہیں، آپ کر لیں، آپ کے لیے صحیح ہے، جائز ہے، کر لینا چاہیے، لیکن استطاعت، حیثیت اور طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر آپ 7ویں دن عقیقہ نہیں کرتے ہیں تو آپ گناہ گار بھی ہیں۔ جس طرح صاحب استطاعت ہونے کے بعد آپ حج نہیں کرتے ہیں، آپ گناہ گار ہیں۔ نہیں، 2 بیٹی اور رہ گئی، ان کی شادی کر لیں تب جائیں گے حج کرنے، ایک بیٹا اور رہ گیا اس کی شادی کر لیں تب جائیں گے ہم حج کرنے، اور استطاعت ہونے کے باوجود شادیوں کے چکر میں رکے ہوئے اور حج نہیں کر رہے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں۔ اور اگر اسی حال میں موت آ گئی تو مات علی المجوسیہ، تو آدمی حالت اسلام میں نہیں، مجوسیت، آگ کا آتش پرست ہو کر، آگ کا پجاری ہو کر مرے گا۔ بنے بیٹھے ہیں نا، آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ یہ سب گاؤں کا سردار ہے، گاؤں کا سرپنچ ہے۔ ہاں سردار جی حج کرائے ہیں نا؟ ابھی نہیں، پیسہ بہت ہے ماشاءاللہ، حج کرنا نہیں، ابھی نہیں، کیوں؟ 2 بیٹی اور رہ گئی، ان کی شادی کر دیں۔ سردار جی 2 بیٹیوں کی شادی تک آپ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟
اس بات کی گارنٹی کیا ہے؟ اگر استطاعت کے باوجود آپ حج کرنے نہیں گئے اور 2 بیٹیوں کی شادی کے چکر میں رکے رہے اور بیچ میں موت آ گئی تو آپ حالت اسلام میں نہیں مر رہے ہیں، آپ کی موت مجوسیت پر آگ پرست، آگ کا پجاری ہونے کی حالت میں ہو رہی ہے۔ ذرا تصور کریں ہم ہیں کہاں، بیٹھے کہاں ہیں ہم؟